تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دو ویب سائٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں Trading212 اینڈ eToro۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ذرا پیسے زیادہ ہیں تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے۔ تو یہ چیز جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کیش اویلیبل، جب بھی آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں آپ کے پاس ہمیشہ یہ لیکوڈ میں پیسے ہونے چاہیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی مارکیٹ اوپر جائے نیچے جائے جو کچھ مرضی ہو، لیکن یہاں پیسے آپ کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو، یعنی 10%، 20% آف یور پورٹ فولیو۔ تو یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے، یہاں پر میں نے کوئی یہ پیسے فارغ کیے ہیں کوئی، اور کئی سٹاکس کو میں نے خود پوزیشنز کلوز کی تاکہ میں آپ کے ساتھ یعنی سٹارٹ کر سکوں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے پاس ہمارا پروفٹ 17-18 ہزار ڈالر ہے، تو یہ میں نے مزید کم کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ شروع کروں اور ایک ٹارگٹ سیٹ کریں ہم ادھر، یعنی ابھی آنے والے 6 منتھ میں ہم یہ $1,00,000 کو ہم $10,00,000 تک کیسے لے کے جائیں گے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو ادھر سکھاؤں گا۔ تو یہاں پر ہم سٹاک مارکیٹ میں بھی پیسے انویسٹ کریں گے، کرپٹوز میں بھی پیسے انویسٹ کریں گے، اور دونوں طریقوں سے یعنی ایک تیر سے دو شکار ہوں گے، یعنی آپ سٹاک مارکیٹ بھی سیکھیں گے اور کرپٹو کرنسی بھی یہاں سے سیکھ لیں گے۔ تو یہ میری پہلے کی اوپن کی ہوئی پوزیشن ہے، تو لہٰذا ان کو ہم نہیں دیکھتے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں AMC، جیسا کہ یہ AMC یہ سنیما کمپنی ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر X5 پر میں نے پوزیشن اوپن کی ہے، یعنی لیوریج کے ساتھ میں نے اس پر کھیلا ہے۔ اور لیوریج کے ساتھ آپ تب ہی کھیلیں جب آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ ایز اے بگنر کبھی بھی لیوریج پہ آپ نے کوئی پوزیشن اوپن نہیں کرنی، کیونکہ یہ کافی رسکی ہے، اس پہ آپ کی انویسٹمنٹ لوز بھی کر سکتے ہو، یعنی آپ ساری۔ لیکن جب آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ میری طرح تو پھر آپ لیوریج بھی کھیل سکتے ہو، لیکن جب سٹارٹنگ پہ یا مڈل لیول پہ، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو جتنی دیر تک آپ ایکسپرٹ ٹریڈر نہیں بنتے اتنی دیر تک لیوریج کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو یہ صرف آپ کو ایک دکھانے کے لیے تھا کہ لیوریج بھی آپ اس طرح X5 کے، اگر گولڈ پہ کھیلو گی تو وہاں لیوریج یعنی X20 بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ eToro پر ہے، اس طرح باقی جتنے بھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم سب پر آپ لیوریج کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو فوریکس۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دوں گا سارے یہ ڈیمو اکاؤنٹ کا، اور پھر ہم یہیں سے ابھی ہمارے پاس کوئی 30,000 کے قریب کیش موجود ہے، تو اس کو ہم ابھی مارکیٹ میں ڈالیں گے۔ کئی سٹاکس جو سارٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں ہم ان میں انویسٹ کریں گے ابھی۔ یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے eToro کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں Trading212 کا یہ والا ڈیمو اکاؤنٹ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو گرافس کیسے آپ نے ریڈ کرنے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ یہ ویڈیو ذرا لینتھی نہ ہو تو اس لیے میں ابھی صرف آپ کو ایک اوور ویو دوں گا۔ جب آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے سٹاکس ڈھونڈنے ہیں، کہ وہ بھی آپ کو اچھے سٹاکس ملتے جائیں، ان کو واچ لسٹ میں ایڈ کرتے جائیں آپ، یعنی آپ نے کوئی 20-25 تک اچھے سٹاکس نکال لینے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 1 بائی 1 سب کی پچھلے 5 سے 10 سال کی ہسٹری چیک کرنی ہے، اور آپ نے ارننگ رپورٹس دیکھنی ہے اس کمپنی کی، اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کمپنی کا سارا ڈیٹا رپورٹ، ارننگ رپورٹ، یعنی سارا کچھ آپ ویب سائٹس پہ انٹرنیٹ سے فری سورسز سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی نے کتنا گرو کیا ہے 1 سال کے اندر، اور کس طرح یہ گرو کر رہی ہے۔ جب آپ نے ایک سٹاک کے اوپر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لینا ہے تو آپ کو آلریڈی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس پر انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اگر کرنا ہے تو کتنی کوانٹٹی میں کرنا ہے۔ تو اگر کوئی
یعنی وولاٹائل سٹاکس جو بھی ہیں ان کو آپ نے بگننگ میں ہاتھ نہیں لگانا. جو بھی وولاٹائل ہوں یعنی ایک ہی دم اوپر اور ایک ہی دفعہ نیچے، ان سٹاک سے آپ نے دور رہنا ہے. جیسے ابھی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں AMC، یہ بہت وولاٹائل سٹاک ہے. پھر یہ GME، یہ بھی وہ بڑا وولاٹائل. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو ایک ہی دفعہ یہ یعنی 400-500 تک گیا. AMC کو دیکھیں تو یہ بھی کوئی 60-70 تک گیا. تو اس طرح کے سٹاک سے آپ نے دور رہنا ہے، اور آپ نے انیشیل سٹیٹ پہ کوئی اچھی کمپنیز دیکھنی ہے. فیس بک دیکھ لیں، فیس بک کی گروتھ بھی اچھی. ٹیسلا ذرا وولاٹائل ہے، اور یہ ہوگی ایپل کو دیکھ لیں. تو انیشیل سٹیٹ پہ آپ نے اس طرح کے سٹاکس دیکھنے ہیں. تو آپ کو اس چینل کے تھرو ہی آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹاکس پر میں انویسٹ کر رہا ہوں. تو اگر آپ نے بھی کرنا ہوا تو آپ بھی ان سٹاکس پر انویسٹ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی میں نے کئی سٹاکس نکالے ہوئے ہیں جو کہ جن پر میں نے اپنا کام کیا ہے کہ وہ سٹاکس آئندہ آنے والے ٹائم میں گرو کر سکتے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلے جو سٹاکس جو مجھے لگتا ہے وہ سب سے پہلے ان میں سے ہم ایک سٹاک ہے جس کا نام ہے ٹلرے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹاک ہے ٹلرے برانڈز، اس کی آپ ہسٹری اگر آپ نے پڑھنی ہو تو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. یہ گلوبل کینیبس لائف سٹائل اینڈ کسٹمر پیکج گڈ کمپنی ود آپریٹڈ ان کینیڈا، ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ، آسٹریلیا اینڈ لیٹن امریکہ. تو دوستو یہ جو کمپنی ہے اس کی ہسٹری چیک کریں یہاں سے سٹیٹس میں جا کر. تو یہ سٹیٹس سے آپ یعنی یہاں سٹیٹس پہ جا کر اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ پچھلے 6 منتھ میں آپ دیکھیں گے اس نے کوئی اتنی خاص پرفارم نہیں کیا، کیونکہ سٹاک مارکیٹ آلریڈی کریش ہو چکی تھی. تو یہ بھی اس کے ساتھ یعنی کریش ہوا. اس کا مارکیٹ کیپ دیکھ لیں 2.18 بلین ہے. ریونیو یہ ہر سال اتنا جنریٹ کر رہی ہے 628. اور یہ ڈیویڈینڈ پے نہیں کرتی. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اگر آپ انیشیل بگنر ہو تو اگر آپ سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں ایسے سٹاکس ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ڈیویڈینڈ پے کریں. یعنی اگر آپ کے پاس جتنے شیئر ہوں تو وہ کمپنی آپ کو $10 $15 مہینے کے یا سال میں ان کو وہ جتنا ڈیویڈینڈ پے کرتی ہے تو وہ آپ کو ایکسٹرا اماؤنٹ ہر منتھ یا ہر سال آپ کو ملتی رہے گی. یعنی آپ کا کام ہے صرف اس سٹاک کو ہولڈ کر کے رکھنا. اگر آپ ان کے شیئرز کو ہولڈ کر کے رکھیں گے اپنے پاس تو وہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ جو کہ کہتے ہیں وہ آپ کو دیتی رہے گی. تو یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. ایک تو ٹائم کے ساتھ جو بھی ڈیویڈینڈ سٹاکس ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ گرو ہی کرتے ہیں، اسی لیے کمپنیز جو زیادہ تر ہیں وہ ڈیویڈینڈ اپنا پے کرتی رہتی ہے ہر سال، کیونکہ ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر سال ڈیویڈینڈ پے کرتی ہیں. تو اگر آپ سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اچھی طرح کوکو کولا کی کمپنی کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک اچھا ڈیویڈینڈ پے کرتی ہے. تو اسی طرح آپ نے بہت سارے سٹاکس مارکیٹ میں ملینز میں شیئرز ہیں، تو آپ نے جا کر صرف ایک کمپنی صرف ڈھونڈنی ہے اور اس پر آپ نے انویسٹ کرنا ہے اس کمپنی کی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن آپ کا ایک غلط ڈیسیجن یعنی آپ کی ساری انویسٹمنٹ کو لوز کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کر دیا جو کہ بینک کرپٹ ہو گئی تو آپ کی ساری انویسٹمنٹ صفر ہو جائے گی. یعنی کیونکہ اگر ایک کمپنی ڈوبتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا پیسہ بھی ڈوبتا ہے، کیونکہ آپ بھی اس کے مالک ہوتے ہو. تو یہ چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ جس بھی کمپنی میں ڈالو یہ دیکھ لو کہ اس کے اوپر کوئی پرانا کیس وغیرہ تو نہیں چل رہا، یا کسی بندے نے اس کے اوپر کوئی کلیم تو نہیں کیا کہ اس کمپنی نے یہ کام کیا. یا تو وہ سارا کچھ ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے. یعنی آپ نے میرے اوپر بھی نہیں رہنا کہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ اچھا سٹاک ہے اس پہ کر لو. ریسرچ آپ نے اپنی کرنی ہے، کیونکہ میں فائنانشیل ایڈوائزر نہیں ہوں. میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے پریکٹیکل لائیو آ کر آپ کو میں سٹاکس کو دکھا رہا ہوں. یعنی لائیو
لائیو آ کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے بائی سیل کرنا ہے سٹاکس کو، لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے، اویئرنیس ملے اور لوگ بھی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ فار ایگزامپل ہم نے یہ سٹاک کو بائی کرنا ہے تو یہاں جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں بلو کلر کا، یہاں ٹریڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ نے ٹریڈ پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے لیوریج سے آپ نے کبھی بھی نہیں کھیلنا، کیونکہ یہ ہائی لیوریج مینز ہائی رسک، یہ آپ کو بتا رہے، کیونکہ اگر آپ لیوریج کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ یعنی جتنی اماؤنٹ آپ انویسٹ کریں گے یہ دوسری پارٹی بھی اتنی اماؤنٹ آپ کے ساتھ انویسٹ کرے گی، لیکن جب ڈوبو گے تو یہ آپ کی کلوزنگ یعنی جو اس نے پیسے انویسٹ کیے ہوں گے یہ آپ کی پوزیشن کلوز کرنے کے بعد اپنے پیسے پورے کر لے گی جو دوسری سیکنڈ پارٹی، تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، لیکن نقصان سارا آپ کو ہونا، کیونکہ اس کا نقصان بھی آپ کی طرف سے ہی کلوزنگ پوزیشن ہونے کے بعد کور ہونا ہے۔ تو اس لیے لیوریج کے ساتھ آپ نے کبھی بھی نہیں کھیلنا، آپ نے X1 آپ نے بغیر لیوریج کے X1 اس سے کھیلنا ہے اگر آپ ای ٹورو پہ کر رہے ہو۔ باقی پلیٹ فارم پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ذرا ایزی گوئنگ ہے تو اس سٹارٹنگ پہ میرے خیال سے یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم رہے گا۔ اگر آپ سٹارٹنگ پہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو میرے خیال سے ای ٹورو ایک اچھی آپشن رہے گی آپ کے لیے، کیونکہ یہاں ہر چیز باقی پلیٹ فارم کی نسبت آسان ہے اور اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ انیشیل سٹیٹ پہ یہاں پر آپ اکاؤنٹ بنا لو تو یہاں پر کچھ عرصے کے لیے یعنی یہاں پر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ $1,00,000 انویسٹمنٹ کو ہم نے آئندہ آنے والے 6 منتھ یا 1 سال کے اندر ہم نے $1,000,000 کو ٹچ کرنا ہے۔ میں ہر ویک میں 1-2 ویڈیو کوشش کروں گا کہ 1-2 سٹاکس ایسے لے کر آؤں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ہر ہفتے میں اس پر میں ایک ڈسکشن اوپن کروں طرح سٹاکس کی ہسٹری کو اور کس طرح اس کی جو سارا ڈیٹا اس کو کس طرح ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ تو یہ ہم آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے یہاں سے۔ ابھی کی ویڈیو میں صرف مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے بائی سیل کیسے کرنی ہے، سٹاکس کہاں سے ڈھونڈنے ہیں اور انویسٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کرو گے یہ آپ کو $50,000 یا $1,00,000 کی لمٹ دیں گے کہ آپ اس کو انویسٹ کرو اور سیکھو، یعنی پہلے ابھی آپ نے ریئل میں پیسہ کوئی بھی نہیں ڈالنا۔ تو ہر ہفتے یعنی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں 1-2 ویڈیو لازمی سٹاک مارکیٹ کے اوپر بناؤں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے، ڈیمو ٹریڈنگ 212 پہ کر لیں یا ای ٹورو پہ کر لیں۔ ای ٹورو پہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں ذرا باقیوں کی نسبت آسان ہے ہر چیز کو سمجھانا، تو باقیوں کو بھی ہم کور کریں گے، یعنی اس کے بعد ہم ٹریڈنگ 212 پہ جائیں گے، پھر کیپیٹل یا اور جو اچھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن فی الحال ہم ای ٹورو پہ کام کریں گے، ای ٹورو اور ٹریڈنگ 212 پہ ہم کام کریں گے۔ تو دوستو یہاں پر آپ نے اماؤنٹ اپنی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے $2,000 کے، $500 یا $600 کے آپ نے شیئر بائی کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ جب آپ نے انویسٹ کرنے ہیں تو اتنی اماؤنٹ کم از کم اتنی اماؤنٹ انویسٹ کریں کہ اگر کل کو آپ کو پروفٹ ہو تو تھوڑا سا آپ کو فیلنگ آئے کہ واقعی میں نے یہ پروفٹ بنایا ہے، کیونکہ اگر کوئی $40 $50 $10 اگر آپ انویسٹ کرو گے اتنے پیسوں، اگر آپ کو پروفٹ ہو بھی گیا تو اس کا وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ سٹاک مارکیٹ میں تبھی آؤ جب ہولڈنگ کیپیسٹی ہو، یعنی آپ ہولڈ کرنا جانتے ہو، ڈیسیجن میکنگ آپ کو آتی ہو، ڈیسیجن میکنگ آپ کی اسٹرانگ ہو، تو تبھی مارکیٹ میں آؤ۔ اگر کمزور دل ہے آپ کا یا اگر آپ میں پیشنس نہیں ہے تو یہ سٹاک مارکیٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے آپ نے سٹاپ لوس کو لازمی یوز کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ اپنی لمٹ دیکھ لینی ہے، اس کے بعد یہاں پر سٹاپ لوس آپ نے لگا دینا ہے کہ اگر اس کی پرائس یعنی گرتی ہے 50% گرتی ہے تو میری پوزیشن آٹومیٹکلی کلوز کر دیں۔ اگر آپ نہیں لگانا تو اس سٹاپ لوس کی لمٹ کو 0 کر دیں۔
اور ٹیک پروفٹ کا یہ ہے کہ اگر آپ کو 5%، 10% یا 200% پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کی پوزیشن وہ آٹومیٹکلی کلوز کر دیں گے۔ اگر آپ ٹیک پروفٹ بھی نہیں لینا چاہتے، آپ کہتے ہو کہ میں نے 10، 15، 20 سال ہولڈ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو بھی جا کے زیرو کر دیں، یعنی کہ بھئی میں یہ اسٹاپ لاس یا ٹیک پروفٹ نہیں لینا چاہتا ہے۔ تو یہ سارا یہاں سے ممکن ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو زیرو پہ کر دیں، اس کو کریں گے تو اس کو بھی زیرو پہ کر دیں۔ اور یہ لیوریج X2 X5 لیوریج کو آپ نے نہیں کھیلنا۔ تو جب آپ یہاں پر اوپن ٹریڈ پہ کلک کریں گے تو جیسا کہ ابھی میں کرتا ہوں، یہ جب کلک کیا تو یہ جناب آپ نے ٹلرے کے $2000 کے شیئر بائی کر لیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے $2000 کے یہ سٹاک بائی کر دیے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کمیشن ہوتی ہے ہر پلیٹ فارم کی، یعنی اگر آپ یہاں سے بائی کر رہے ہیں تو یہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کمیشن کاٹے گی 0.5%، 60%۔ کئی ایکسچینجز جو ہیں وہ زیادہ پیسے کاٹتی ہیں کمیشن اپنی، کئی کم کاٹتی ہیں۔ ای ٹورو کا بھی کمیشن ریٹ باقیوں کی نسبت ذرا زیادہ ہے، کیونکہ ٹریڈنگ 212 میں جو کمیشن فی ہے وہ بھی منیمم ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے $2000 کے شیئر بائی کر لیے ہیں، اور یہ مارکیٹ ابھی لائیو چل رہی ہے، تو ابھی $14 کا لاس ہو گیا۔ تو اس چیز کو لینے کے بعد آپ نے اس چیز کو یعنی دل پہ نہیں لینا۔ جب آپ نے شیئر بائی کر لینے ہیں تو بس ابھی پھر آپ نے 24 گھنٹے اس کو دیکھتے نہیں رہنا کہ بھئی میں نے ابھی یہ اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، کیونکہ نیچے جائے گا آپ کو کچھ ہوگا، میرے پیسے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں آپ نے کرنی، ایک دفعہ لے لی ہیں بس چھوڑ دو اسے، کیونکہ آپ نے لینے ہی تب ہیں جب آپ کی مینٹلی سیٹسفائی ہو جانا ہے آپ نے کہ ہاں اگر یہ سٹاک نیچے گیا ایونچولی اس نے اوپر ہی جانا ہے، یعنی اس نے ہر سال بعد اس کی گروتھ 20%، 25% مجھے اس نے ریٹرن دینا ہے۔ آپ تبھی انویسٹ کریں گے، کیونکہ جب آپ نے یہ سارا اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد ہی انویسٹ کرنے ہیں۔ تو ابھی یہ نیچے بھی جا رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ $500 کا لاس ہو یا $1000 کا لاس ہو یا $1500 کا بھی لاس ہوا، لیکن میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نے ایونچولی اوپر ہی جانا ہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ میں پروفٹ کو دیکھنے کا سٹیمنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کو لاس میں دیکھ کر بھی آپ میں سٹیمنا ہونا چاہیے برداشت کرنے کا۔ تو لہٰذا یہ تھا ہمارا پہلا لیسن۔ ابھی ہم نے ٹلرے کے لیے ہیں، تو ابھی ایک کمپنی ہے بلنک BLNK۔ تو دوستو ایک کمپنی یہ ہے چارجنگ کمپنی ہے بلنک، جیسا کہ آپ ادھر سے کمپنی کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی اچھی کمپنی ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو کہ سپورٹس کو ہر کنٹری اپنا الیکٹرک کرنے جا رہا ہے، تو میرے خیال سے اس کا فیوچر اچھا ہے۔ تو یہاں سے آپ کمپنی کی سٹیٹس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مارکیٹ کیپ 1.16 بلین ہے۔ مارکیٹ کیپ اور ریونیو، یہ دو چیزیں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیژن اپنا لینا ہے۔ اگر کسی کمپنی کا مارکیٹ کیپ چھوٹا ہے تو اس پر آپ نے زیادہ ریسرچ کرنی ہے، اور اس کے گرو کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے باقیوں کی نسبت، کیونکہ اگر ایک ویل اسٹیبلش کمپنی ہے تو وہ میکسیمم آلریڈی وہ جا چکی ہے اپنے میکسیمم لیول پہ، اور اس کی ارننگ جو ہے وہ آلریڈی کنسسٹنسی کے ساتھ گرو کر رہی ہے۔ لیکن جو نئی کمپنی مارکیٹ میں آتی ہے وہ اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں جتنا آپ رسک لیتے ہو اتنا ہی آپ گرو کرتے ہو، لیکن رسک بھی تب لینا جب آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آتے ساری آپ مارکیٹ میں وولاٹائل سٹاکس کو ڈھونڈ لیں یا کوئی چھوٹی کمپنیز کو ڈھونڈ لیں اس میں انویسٹ کر دیں، تو آپ کے پیسے ڈوب بھی سکتے ہیں، کیونکہ نئی کمپنی مارکیٹ میں آتی ہے اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا، لیکن کئی ہوتی ہیں وہ آتے ساری یعنی اپنا ریونیو جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، اور وہ ایک ہائی لیول پہ چلی جاتی ہیں۔ یونیک آئیڈیا ہوتا ہے۔
تو ہر کمپنی ایسے نہیں ہوتی، کئی کمپنیوں سروائیو نہیں کر پاتی اور وہ بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ نے ان کے شیئر بائی کیے ہوں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی ساری ڈوب جائے گی۔ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ہوم ورک پر، کہ آپ نے کتنا ہوم ورک کیا ہے اس سٹاکس پر۔ پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا کہ مارکیٹ نے اوپر جانا ہے کہ نیچے جانا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوگا، ایک تو آپ مینٹلی سیٹسفائی رہو گے کہ نیچے بھی سٹاک جتنا مرضی چلا گیا، لیکن آپ کو ایک ذہنی سکون ہوگا کہ یہ کمپنی بینک کرپٹ نہیں ہوگی۔ اگر فار ایگزامپل ایپل کو لے لو، ایپل اگر اسٹاک اس کا گرتا بھی ہے، لیکن آپ نے جو ایپل کے بارے میں پڑھا ہے یا دیکھا ہے یا جو ریسرچ کی ہے، آپ کو اس چیز کا تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ ایپل کا اسٹاک جو گر بھی گیا لیکن کمپنی بینک کرپٹ کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ کمپنی کے پاس آلریڈی فنڈز اویلیبل ہے، پیسہ اویلیبل ہے، کیش اویلیبل ہے، تو وہ کمپنی بینک کرپٹ نہیں ہوگی۔ سارا ڈیپینڈ آپ کے ہوم ورک کے اوپر کرتا ہے۔ تو دوستو اس کے بھی ہم $2000 کے اس کے بھی شیئر کو بائی کریں گے، یعنی اوپن ٹریڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لیوریج کے ساتھ نہیں کھیل رہا، آپ کو دکھانے کے لیے کہ لیوریج آپ نے یوز نہیں کرنی۔ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے $2000 اس کمپنی پر لگا دیا ہے۔ تو دوستو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو کیش اویلیبل ہے وہ 27,000 کے قریب ہے۔ تو یہاں آپ نے ایک چیز کا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہاں پر آپ کے پاس کیش ہمیشہ لیکوڈ میں موجود ہونا چاہیے۔ مارکیٹ اوپر جائے نیچے جائے جو کچھ مرضی ہو، آپ پروفٹ میں ہو لوس میں ہو کچھ بھی ہو، یہاں پر کیش ختم نہیں ہونا چاہیے، یعنی 10% 20% ہمیشہ آپ کے پورٹ فولیو کا کیش یہاں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا رول کہ لیکوڈ ہمیشہ اپنے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا رول کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہوئی چیز اور نیچے آتی ہوئی چیز کو آپ نے نہیں پکڑنا۔ تیسرا رول، وولیٹائل سٹاک سے آپ نے دور رہنا ہے۔ چوتھا رول یہ ہے کہ لیوریج آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنی۔ پانچواں رول یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بائی کرنی ہے تو سٹاپ لاس لگانا ہے آپ نے، کیونکہ اگر آپ سٹاپ لاس نہیں لگاؤ گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ٹریڈنگ چھوڑ جاؤ گے، کیونکہ آپ اپنا پیسہ لوز کر جاؤ گے۔ مارکیٹ کریش ہو رہی ہے اور آپ نے کوئی سٹاک بائی کر دیا اور آپ کو نہیں پتا مارکیٹ نے کریش ہونا ہے، آپ چاہے اپنے کام جو پر ہو یا کوئی کام کر رہے ہو اور آپ نے مارکیٹ کو فالو نہیں کر رہے، تو سب سے بڑی بات کہ آپ نے، اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں آتے ہو تو 24 گھنٹے آپ کو مارکیٹ پر نظر رکھنی ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے آپ نے مارکیٹ کے بارے میں ریسرچ اپنی کرتے رہنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاس میں کلوزنگ کرنا آپ کو آنا چاہیے، یعنی پیسے خود کٹنگ کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ یہ نہیں آپ نے کہنا کہ میں نے یہ سٹاک کو سیل نہیں کرنا لاس میں سیل کرنا ہے تو آگے جانا ہے، کیونکہ اگر لاس میں سیل نہیں کرو گے تو آگے نہیں بڑھو گے، آپ کے پیسے باؤنڈ ہو جائیں گے اور آپ گرو نہیں کرو گے، آپ باؤنڈ رہو گے، یعنی باؤنڈ ہوگے تو آپ کی انویسٹمنٹ ساری پھنس جائے گی اور آپ دوسری اپرچونٹیز کو مس کر دو گے۔ تو اس لیے جب بھی 10-20% آپ لاس میں جاتے ہو تو وہ سٹاک کی یعنی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ یہ مزید گرے گا یا اوپر جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا آپ نے اسے سیل کر کے مارکیٹ سے نکل جانا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہو وہ آٹومیٹکلی آپ سٹاپ لاس لگا دیں، اگر مارکیٹ کریش ہوتی ہے تو وہ سٹاپ لاس کے ساتھ آپ کے پیسے آٹومیٹکلی وہ پوزیشن آپ کی کلوز ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے یہ چیز بھی سیکھنی ہے کہ سٹاپ لاس لگانا ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکسپیرینس کی باتیں ہیں، کیونکہ میں نے بہت سٹرگل کیا، میں نے بہت پیسے لوز کیے ہیں، میں نے بہت پیسے بنائی بھی ہیں سٹاک مارکیٹ سے، لیکن جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ان غلطیوں کو نہ کریں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، وہ پیسے لوز کر دیتے ہیں مارکیٹ میں
اور نیگیٹیوٹی کو سپریڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جوا ہے، یہ گیمبلنگ ہے، اس سے کوئی پیسے نہیں بنتے، یہ رسکی بزنس ہے۔ تو اگر دیکھا جائے دنیا میں ہر چیز ہی رسکی بزنس ہے، ہر چیز میں ہی رسک انوالو ہوتا ہے۔ وہ مارکیٹ بھی ایسی ہی ایک چیز ہے، یعنی اس سے آپ ریگولر انکم کو جنریٹ نہیں کر سکتے، اس سے آپ ارریگولر انکم کو جنریٹ کرنا ہے آپ نے، یعنی 10 سال 15 20 سال بعد آپ کے پاس جو پیسہ آنا ہے وہ آپ ریگولر یعنی جاب کر کے یا کوئی چھوٹے موٹے کام کر کے آپ نہیں کما سکتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہیں۔ ٹائمنگ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا مین فنڈامنٹل رول ہے، ٹائمنگ کہ کس ٹائم پہ آپ نے اسٹاک کو بائی کرنا ہے اور کس ٹائم پہ آپ نے سیل کرنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ ٹلرے کا اسٹاک بائی کیا اور آپ نے بھی کوئی 2 دن بعد 3 دن بعد وہ اسٹاک بائی کر لیا، لیکن آپ نے ہائی پرائز پہ کیا، میں نے لو پرائز پہ کیا، تو مجھے اس کا ریٹرن ملے گا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹاک تو اچھا لیکن ٹائم کا ڈیفرنس ہو گیا آپ کے بائی کرنے میں اور میرے بائی کرنے میں۔ تو اس لیے آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بائی لو سیل ہائی، یعنی آپ نے بائی جو ہے وہ منیمم یعنی لوئر پوزیشن اوپن کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ساری انویسٹمنٹ ایک ہی پوزیشن پہ ڈال دینی ہے، یعنی کوارٹرز میں ڈالنے ہیں آپ نے، یعنی اگر آپ کے پاس ہے ہی 2000 تو آپ $200 کرنے کے بعد آپ اپنے پیسے اس مارکیٹ میں ڈالو گے۔ تو دوستو یہ صرف ایک مین چیزیں تھی سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی ایک اوور ویو کہہ لیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا کہ آپ نے کس طرح انویسٹ کرنا اور میں نے کس طرح اس چینل کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کر لیں، اور اس کے بعد میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں یعنی ہم مزید پیسے اچھے اسٹاکس لے کر آئیں گے اور ان پہ ڈسکشن کریں گے، اور ہم ایکسپیرینس ٹریڈر کو جو کہ جنہوں نے میرے ساتھ ہی ٹریڈنگ کا آغاز کیا تھا تو ان کو بھی ہم اس شو پر بلائیں گے اپنے، اور ان سے بھی ان کے ایکسپیرینس ڈسکشن کریں گے کون سے اسٹاکس اچھے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کو یعنی اچھا ریٹرن دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔